پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وبا کا مسئلہ کئی مرتبہ ہم نے بیان کیا۔ آج وبا کی کوئی تاریخ بیان کرنا نہیں ہے، لیکن یہ بتانا ہے کہ شریعت نے اس زمانے میں لوگوں کو کیا احکامات دیے تھے اور کیا چیز انہیں پیش آ گئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب شام میں بہت زیادہ شہادتیں ہو گئیں لوگوں کی اور اسلامی حکومت بہت وسیع ہو رہی تھی، تو آپ نے شام کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کم سے کم بھی وہ کہتے ہیں 4 مرتبہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام گئے۔ تو شام کے ان کے جو 4 اسفار تھے، یہ 18 ہجری میں ایک سفر پیش آیا، اور آپ نے فرمایا شام میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے ہیں، اور وراثت کے مسائل، زمینوں کے مسائل، پیسے کے مسائل، یہ سب الجھ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے میں خود جاؤں اور جا کر لوگوں کے درمیان فیصلے کروں اور خاندانوں تک ان کی وراثت بھی پہنچاؤں، اور جو کچھ جس فوجی کا شہادت کے بعد رہ گیا ہے اس کی منصفانہ طور پر تقسیم کی جائے۔ چنانچہ آپ نے سفر اختیار فرمایا، اور سرغ کے مقام تک جب پہنچے ہیں تو وہاں سے شام کے جو قائدین تھے وہ ان سے آ کے ملے۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی، اور ان قائدین میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ دوسرے تھے، تیسرے یزید بن ابو سفیان تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی تھے، بہت عزیز تھے، انہیں اپنا بھائی بڑا پیارا انہیں لگتا تھا، ان کا نام تھا یزید، اور صحابی تھے رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے نہیں بلکہ یوں کہیے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے 2، ایک معاویہ اور ایک یزید۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی یزید سے بڑی محبت تھی۔ یزید کو مقرر کیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ اموی تھے نا سارے، تو یزید کو شام کی حکومت پہ مقرر کیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاں جو بیٹا ہوا ہے وہ جو یزید، اس کا نام انہوں نے یزید اپنے حقیقی بھائی کے نام پہ ہی رکھا تھا، کیونکہ بھائی انہیں بڑا عزیز تھا۔ یہ وہ یزید ملعون تھا جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کربلا میں اپنی فوج کو بھیجا، اور ہوا جو کچھ کہ ہوا۔ تو یزید بن ابو سفیان اور ہے، اور یزید بن معاویہ اور ہے۔ یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ صحابی تھے اور بہت پائے کے آدمی تھے، اور یزید بن معاویہ جو تھا یہ وہ تھا جس نے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے۔ تو سرغ کے مقام پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے یہ سارے کمانڈرز ملنے آئے، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، یزید بن ابو سفیان، شرحبیل بن حسنہ، اور یہ شراحبیل ہے لفظ، جسے شرجیل لوگ پڑھتے ہیں نا، یہ شراحبیل ہے۔ ہوا یہ کہ کاتبوں اور لکھنے والوں کی غلطی سے بے کا نقطہ ہا کے نیچے پڑ گیا، شراح تھا نا تو اس کے نیچے پڑ گیا، لوگوں نے ڈال دیا، تو یہ شرجیل اس سے بن گیا، ورنہ شرجیل کوئی نام نہیں، لوگوں نے رکھے ہیں نام شرجیل کوئی نہیں، شراحبیل تھا۔ شراحبیل ابن حسنہ، اور 5ویں تھے عمر بن العاص۔ یہ 5 ملنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، اور اس موقع پر وہ تاریخی مکالمہ ہوا۔ انہوں نے کہا حضرت وہاں تو وبا پھیل گئی ہے شام میں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے طلب فرمایا، پہلے تو ان سے بات کی، ان سے مشورہ کیا۔ ان میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی رائے وہی تھی جو پہلے بھی عرض کی جا چکی، کہ انہوں نے کہا کہ آپ ضرور جائیں اور آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کے جواب میں فرمایا تھا کہ میں اللہ کی ایک تقدیر سے بھاگ کر دوسری تقدیر جو مدینہ منورہ کی ہے وہاں جا رہا ہوں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا تھا، یعنی
کہا تھا کہ لو قال غیرک، اگر ابو عبیدہ آپ کے علاوہ کوئی بات کرتا یہ تو پھر تھا، مطلب یہ کہ مجھ سے ادب اور تمیز سکھاتا کہ کیسی بحث کر رہے ہو، آپ جیسا بڑا آدمی اور ایسا جملہ کہے، مجھے بڑی حیرت ہے۔ انہیں پھر سمجھایا، پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے رجوع کر لیا تھا۔ یہ بات ہم سے پہلے رہ گئی، کئی بار خیال آیا کہ ہم اس کی تصریح کریں کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے پھر آخر پہ پہنچ کے کہا کہ اچھا امیر المومنین آپ تشریف لے جائیے۔ انہوں نے سمجھایا ان کا، دیکھو ایک وادی میں ایک آدمی اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتا ہے، تو ابو عبیدہ ایک طرف خشک زمین ہے جس میں کچھ نہیں ہے، اور ایک طرف سبزہ زار ہے، ایک طرف سبزہ لگا ہوا ہے، تو آپ خود بتائیں کہ اپنے جانوروں کو اس طرف کو لے جائے یا اس طرف کو لے جائے گا؟ اور پھر فرمایا ظاہر ہے کہ وہ سبزے والی زمین کا انتخاب کرے گا۔ یہی میں نے بھی کیا ہے کہ شام میں جب وبا پھیلی ہے تو اس کی بجائے میں نے اس زمین کا انتخاب کیا ہے جہاں پر یہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور شرحبیل رضی اللہ عنہ اس موقع پہ فرمایا کہ اس طاعون سے نہیں ہمیں بھاگنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے شہادت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور ہمارے حق میں یہ رحمت ہے، جبکہ ہم سے پہلی امتوں کو یہ عذاب دیا گیا تھا۔ لیکن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کی رائے مختلف تھی۔ عمر بن عاص بن وائل، یہ پورا ان کا یہ نام ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا تھا تو عمر بن العاص، یہ جو عاص تھے نا، عاص بن وائل، عمر کے والد، عمر رضی اللہ عنہ کے والد، انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بچایا تھا۔ بعض مکہ والے قبیلے جو بڑے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سزا دینا چاہتے تھے اسلام کی قبولیت پہ، تو عاص بن وائل نے بچایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ تو میرا بیٹوں کی طرح ہے، اس کو کچھ نہ کہنا، اور ایک آدمی نے کوئی اپنا دین پرانا چھوڑ کے نیا اختیار کر لیا تو تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے، اپنا کام کرو۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی یہ رائے تھی کہ یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اردن میں یہ پہلے ساری افواج لڑ رہی تھی، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اردن میں فوج کی الگ کمانڈ کر دی تھی، ہمس میں الگ کر دی تھی، دمشق میں الگ کر دی تھی، اور کنسرین۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ایک فوجی ایریا قرار دے کے یہاں کی کمانڈ الگ کر دی تھی۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ تغیر یزید کے زمانے میں واقع ہوا تھا، اور پھر یہ ساری کمانڈز جب 4-5 الگ ہو گئیں تو ان سب پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اب اس مخمصے میں پڑ گئے کہ یہاں ابو عبیدہ مجھے جانے سے روک رہے ہیں، اور شام میں طاعون پھیل رہا ہے، اور ادھر شرحبیل ابن حسنہ ہیں، اور ادھر یہ خالد ہیں، اور یہ ہیں، اور یہ لوگ مجھے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا آپ لوگ تشریف لے جائیے اور مہاجرین کو میرے پاس بھیجیں۔ مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئے، اور یہ اختلاف بحث مباحثہ وہاں بھی ہوا ہے۔ اتنے بڑے فیصلے ایسے ہی نہیں ہو جاتے، بڑے لوگ، بڑی مباحث، بڑے رد و قد کے بعد کہیں جا کر مسائل طے ہوا کرتے ہیں، اور حق بنتا ہے کسی کا بھی اختلاف کا، اس میں کیا گھبرانا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وہی مہاجرین میں سے کچھ حق میں تھے اور کچھ نے کہا بالکل نہ جائیں حضرت، آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بڑے درجے کے لوگ ہیں، اور جا کر انہیں وبا میں پھنسانا ہے ہم تو بالکل اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ آپ تشریف لے جائیں، آپ کو چاہیے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارتفعوا عنی، مجھے دوسرے گروہ کی طرف جانا ہے، یعنی انہیں بلاؤ میرے پاس، اور آپ نے انصار کو بلایا۔ انصار میں بھی یہی صورتحال کہ کچھ کہتے تھے جائیں، کچھ کہتے تھے نہ جائیں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا ان لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ہجرت کی ہے، کیونکہ ہجرت 8 ہجری میں تو ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا ان کو بلاؤ، میں ان سے وبا کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی رائے دی، ان کا امیر المومنین واپس چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اعلان کیا، فرمایا لوگوں کو کہو کہ میں کل صبح واپس جا رہا ہوں، اور میرے ساتھ سارے وہ لوگ چلیں گے جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں۔
اور مدینہ منورہ پہنچ کر پھر انہیں خط ملا کہ شام میں وبا نے زور پکڑ لیا ہے اور شدید اس وبا کے اثرات سامنے آنے لگے ہیں اور لاشیں گر رہی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا، ابو عبیدہ میرا خط ملے تو یہ ہاتھ سے رکھے بغیر اٹھ کے چل پڑنا، صبح ملے تو شام کا انتظار نہیں اور شام ملے تو صبح کا انتظار نہیں۔ انہوں نے جواب میں لکھوایا کہ حضرت میں جانتا ہوں، اور لکھا انہیں کہ بہت ضروری کام مجھے پیش آ گیا ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ میں جانتا ہوں آپ کو کیا ضروری کام پیش آ گیا ہے، جس آدمی نے بہرحال ایک دن تو مرنا ہی ہے نا، اس کو آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اپنی فوج کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، پھر معاذ کا انتقال ہوا، پھر ان کے بیٹے عبد الرحمن کی شہادت ہو گئی، پھر اس کے بعد یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ یہ سب طاعون میں ایک ایک کر کے چلتے بنے، دنیا سے چلے گئے، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر شدید گھبراہٹ طاری ہو گئی کہ انہوں نے اردن میں، حمص میں، دمشق میں، جہاں جہاں جو کمانڈر مقرر کیا تھا سب طاعون کی اس میں آ گئے۔ تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عمر بن العاص کے لیے لکھا، تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ انہوں نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا لوگوں اس زمین کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس خطبے کے پیچھے، اس بات کے پیچھے دو چیزیں ہیں۔ ابو داؤد میں آتا ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی زمین کے متعلق کہ اللہ کے رسول یہ زمین یہاں پہ صحت ٹھیک نہیں رہتی، آپ نے فرمایا اس سے چلے جاؤ، اس جگہ کو چھوڑ دو، یہاں وبا ہے۔ اور پھر فرمایا تھا یہ مسلسل بیماریاں جو ہوتی ہیں نا، یہ مسلسل وبائیں جس جگہ پہ آتی رہتی ہیں، پھر یہ موت کے گھاٹ اتارتی ہیں، فنا کر دیتی ہیں آدمی کو، تو اس زمین کو چھوڑ دو، چلے جاؤ۔ وہاں وبا آتی تھی پھر ختم ہو جاتی، پھر آتی تھی پھر ختم ہو جاتی تھی۔ جیسے دنیا میں اب بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں تو بتائیں گے کیسے علاقے ہوتے ہیں، یہ ان کا موضوع ہے ہمارا نہیں۔ تو ایک تو یہ چیز تھی کہ وہ جگہ بدل دینے کا حکم دیا تھا، اور دوسرے اس کے پیچھے یہ تھا کہ حضرت ابو عبیدہ کی طرف سے رضی اللہ عنہ کی طرف سے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مایوس ہو گئے کہ اپنی فوج کو دستوں کو چھوڑ کے نہیں تشریف لائیں گے، تو انہیں لکھا تھا کہ اردن سے نکل جائیں۔ اردن کی جو جگہ ہے یہاں پر بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جابیہ ایک مقام تھا، فرمایا وہاں پہ کوچ کر جائیں۔ پھر اسی اسلام میں ان کی شہادت ہو گئی طاعون کی وجہ سے۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، ابو وائلہ زہلی رضی اللہ عنہ نے اس پہ اعتراض کیا تھا۔ یہ زحل جو قبیلہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، وہاں کے تھے اور صحابی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جہاں وبا ہو وہاں سے نہیں جانا چاہیے، آپ یہ کیا فیصلہ کرنے لگے؟ اور اس میں بڑے سخت جملے انہوں نے کہے جو پہلے آ چکے ہیں۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا، حضرت میں تو آپ کی بات کا جواب نہیں دوں گا، لیکن میں فوج کو حکم دیتا ہوں کہ پہاڑوں میں چلے جائیں اور الگ الگ جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں تاکہ یہ وبا والی زمین بھی فارغ ہو جائے اور ہم لوگ بھی اس سے نجات پائیں۔ تو پھر ہوا یہی تھا کہ وہ الگ الگ جگہوں پہ چلے گئے تھے، پہاڑوں میں پھیل گئے تھے، اور اجتماع کو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا تھا۔ اس لیے ہم یہ جو کہتے ہیں کہ جتنے اجتماعات ہیں ہمارے ملک میں یہ سب ختم کرنے چاہیے، دو ٹوک لفظوں میں کہتے ہیں کہ مسجدوں میں جماعت نہیں ہونی چاہیے، لوگ اپنے گھر میں پڑھیں، جمعے کا اجتماع نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے واضح اور کیا کہیں، لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں ظہر کی، مسجدوں کو تالا نہ لگایا جائے، مسجدوں کو بند نہ کیا جائے، وہاں بہت سے اور اعمال ہیں۔ سب سے بڑا عمل تو آذان کا ہے، آذانیں جاری رہیں، مساجد کے دروازے کھلے رہیں۔ اب تک بہت سے ہمارے ہاں سینکڑوں دیہات ہیں، جب کسی آدمی کو کھانا کھانا ہوتا ہے، کوئی مسافر ہوتا ہے، کوئی اور چیز، تو مسجد میں امام صاحب جا کے کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں خود پیش آیا کہ لوگ جو دیہاڑی دار اور ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی یہاں 76 یہاں مسجد میں، اور کہا کہ کسی سے کہیں ہمیں کھانا کھلا دیں۔ آپ اللہ نہ کرے ہم آپ سے کوئی غلط بیانی سے کام لیں، اور نہ خدا کرے کہ آپ کسی اور گمان میں چلے جائیں،
ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے فون آیا کہ ہم 7 آدمی ہیں اور کوئی سبب اور ذریعہ رہا نہیں اور فلاں جگہ رہتے ہیں تریٹ میں ہسپتال کے پاس، تو کل ہم آئیں گے اور ہمیں کچھ گھر کے لیے راشن دے دیں۔ آج شام کو کسی سے پوچھ لیجیے ہم نے جو راشن دیا انہی لوگوں کو، تو وہ اسی وجہ سے کہ مسجد میں لوگ آتے ہیں، مسجد کے باہر کھڑے تھے ایک ساتھ اور جا کے انہوں نے ان کی اہلیہ آئیں اور انہوں نے بات کی، تو ہم نے کہا شوہر معلوم ہوا کہ مسجد، تو یہ ساری چیزیں اسی طرح مساجد کو کیوں بند کریں، لیکن اجتماع کو ختم کر دینا یہ ٹھیک چیز ہے۔ اور یہ فیصلہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا بالکل درست ثابت ہوا، طاعون ختم ہو گیا۔ اور یہی وہ چیز تھی جس پہ امام طحاوی اس روایت کو لائے ہیں، ہم اس بحث کو نہیں کریں گے، بہت لمبی بات ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ سرغ کے مقام سے جو میں لوٹ آیا تھا اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں موت کے خوف سے، موت سے ڈر کے بھاگ آیا تھا، اللہ تو جانتا ہے ایسی بات نہیں ہے، لوگ جھوٹی تہمت مجھ پہ لگاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں جو کام کرنے تھے نا وہ بہت زیادہ ضروری تھے، مجبوراً یہ سفر اختیار فرمایا کہ شام کو پہلے جا کے وہاں پیسوں کی تقسیم اور وراثت اور یہ، لیکن انہیں یہ احساس تو تھا کہ پیچھے خلافت ہے، بہت ضروری کام بھی ہیں ابھی رہتے، مجھے وہ جا کر وہ کرنے ہیں۔ تو بعض لوگ تھے، ہم جانتے ہیں کون تھے، نام بھی معلوم ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس کا افشا کریں، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین موت سے گھبرا کے بھاگ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 3 چیزوں کے متعلق اس موقع پہ فرمایا، انہوں نے کہا اللہ تو جانتا ہے یہ مجھ پہ تہمت ہے، میں سرغ سے جو واپس آیا تھا اس لیے نہیں کہ میں موت سے ڈرتا ہوں۔ پھر تیسری چیز امام طحاوی رحمۃ اللہ روایت لائیں، یہ اس لیے آپ سے ذکر کر رہے ہیں کہ کل کو کوئی بچہ ہمارا پڑھے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہاں سے موت سے فرار ہوا تھا، یہ بات نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے موت وہ بچوں کا کھیل ایسی چیزیں تھیں، انہیں کون سا اس دنیا میں جی ان کا لگا ہوا تھا، وہ تو اللہ کی رضا، خدا کی راہ میں شہادت، اللہ سے ملاقات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، ان کی روح مبارکہ سے ملاقات، وہ تو ان چیزوں کے لیے موت کو محبوب جانتے تھے اور سمجھتے تھے۔ بہرحال عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے متفرق کیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، ایک تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خط، اور دوسرے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی اس بات کی اطلاع مدینہ منورہ پہنچی۔ جب پہنچی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دریافت کیا کہ کن کن پہاڑوں میں، ان کا فلاں اور فلاں اور فلاں پہاڑوں میں، تو چپ رہے، نہیں بولے۔ وہ تو اپنے فوجی کمانڈر اور گورنر ان کے بارے میں اتنے حساس تھے کہ اگر پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے اپنا دروازہ رات کو بند کر لیا تھا تو ہٹا دیتے تھے، کہتے تھے لوگ دروازے کھلے رکھو تاکہ لوگ تمہارے پاس آئیں اور شکایات لے کے آئیں، ان کی شکایات کو ختم کرو، یا پھر کوئی قاعدہ مقرر کرو کہ رات کو کس وقت تم اپنے گھر چلے جاؤ گے اور پھر صبح ملاقات ہوگی۔ یہ سعید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ انہیں مدینہ منورہ بلوا لیا تھا کہ رات کو دروازہ تمہارے گھر کا بند ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تو بھیجا تھا کہ لوگ تمہیں بتائیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ تو یہ ایک اور بات، لیکن سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ یہ کیا۔ اور دوسرے وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون سے فرمایا تھا کہ چلی جاؤ اور ان جگہ کو، کیونکہ پھر آہستہ جب بیماریوں کی جگہیں جو ہیں ان میں بیماریاں آتی ہیں تو آہستہ آہستہ پھر انسان فنا کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو طاعون کی بیماری تھی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ گئے وہاں پہ مصر، اور انہوں نے کہا ہم انہی چیزوں کے لیے تو آئے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارت دی تھی شہادت کی، وہ کسی طرح تو حاصل ہو، میں اس علاقے میں آ رہا ہوں۔ اور وہ آنا جو تھا وہ اس اعتبار سے کہ وہ شہادت کا درجے میں بھی، اور تان یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے مصر میں اس وقت شدید ضرورت تھی، تو وہ چلے گئے، تشریف لے گئے۔ تو اس لیے یہ جتنی وبائی بیماریاں ہیں، شریعت نے بالکل لگا بندھا جو فیصلہ کیا ہے،
حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اوپر تک سب اس بات کے قائل ہیں کہ اندرونی طور پر کوئی بیماری ہوتی ہے، اندر انسان کے جنات شیاطین ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اندر کے کسی حصے میں تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جو اس وقت جنات شیاطین کہلاتے تھے، اب آپ اسے وائرس کہہ لیں، آپ اسے بیکٹیریا کہہ لیں، آپ اسے کوئی اور نام دے دیں، لیکن اندرونی طور پہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ باہر کی طرف ٹریول کرتی ہے۔